السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت و عافیت ہوں گے۔ آج ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے اور آج کے دن بعض جگہ پر ماشاءاللہ پروگرام کیے جاتے ہیں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں کی جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک تمام باتیں انسان بتانے کی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمارے نبی نے دنیا میں آنے کا مقصد بیان کرتے ہیں۔ لیکن بعض جگہ ایسے ہیں جو جشن عید میلاد النبی کے طور پر اتنا زیادہ بے حیائی، اتنا زیادہ خرافات مچاتے ہیں، جن میں سے ایک ہے کہ روڈ کو شو کرنا ڈی جے کے ساتھ، ڈانس کے ساتھ، اور اس عورتوں کو بے پردگی کے ساتھ، اور اس طرح خاص کر کے 12 ربیع الاول کے دن بہت سارے حضرات 2 رکعت شکر نماز پڑھتے ہیں۔ تو موٹی موٹی بات انشاءاللہ تعالی عرض کروں گا، اور آخر میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات عرض کروں گا جو خاص کر کے چند مسلمان غیروں کے تہوار فل برساتے تھے، جیسے کاوڑ یاترا ہے، یا کوئی اگر ہندو کا کوئی اگر دیوی دیوتا اگر راستے سے پار ہو رہی ہے اس کو فل برساتے ہیں، تو ان مسلمانوں کے لیے کچھ میسج عرض کروں گا۔ تو آپ لوگ گزارش اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کوشش کیونکہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اور بہت زیادہ اہم معلومات ہونے والی ہے۔ آپ لوگ نئے اگر دوست ہیں تو ان سے گزارش چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا دبانا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر واسم جزا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ارشاد فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کریمہ صاف بیان فرماتے ہیں کہ صرف اظہار محبت کافی نہیں ہے بلکہ اتباع رسول بھی ضروری ہے، اور اظہار محبت وہ اظہار محبت قابل قبول ہے، نیک ہے، ثواب ہے، اجر ہے، رضائی الہی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو بتائے ہوں یا صحابہ کرام نے اظہار محبت کیے ہوں، وہ اصل اظہار محبت ہے۔ اللہ نے کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، اللہ نبی کو حکم دے آپ فرما دیجئے کہ میری اتباع کرے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور یہ جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی کو آئیڈیولوجی بنا کر بھیجا ہے، ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا ہے۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک 24 گھنٹے کے ہر ایک لمحات، ہر ایک سیکنڈ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اور آپ کے لیے ہادی اور رہبر بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی کو آئیڈیولوجی بنا کر بھیجا، ہادی اور رہبر بنا کے بھیجا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا احسان قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو نبی دے کر ہمارے اوپر، مومنوں پر، مسلمانوں پر احسان کیا ہے، اور بڑا احسان ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کی برکت سے ہمیں اور آپ کو بھائی چارگی ملا۔ ہمیں آپ کو شراب جو گندگی جس کو ہم گندا سمجھے، زنا کو ہم نے گناہ عمل سمجھے، والدین حقوق سمجھنے پر ہم اور آپ خوشی اظہار کرتے ہیں، اور بہت سارے شرک کے بدعات سے ہم بچ گئے، توحید میں ہمارا ایمان آ گیا، اور قیامت کے میدان میں اعمال ہمارے کام آئیں گے وغیرہ جو چیزیں ہیں رسول اللہ کے صدقے میں، ہمارا آپ کے نبی کے صدقے ہمیں آپ کو ملا ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے ہمارا آپ کے لیے کیا قربانی پیش کیے ہیں، اس کے بارے ہمیں آپ کو جاننا چاہیے۔ صرف 12 ربیع الاول کا جشن منا دینا، ترنگا لہرا دینا اور روڈ شو کر لینا کافی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو ہر ایک چیز، کھانے کی سنت ہے، ٹوائلٹ جانے کی سنت ہے، اسی طرح آپ کا مسجد داخل ہو، مسجد نکلنا، میاں بیوی ازواج زندگی قائم کرنے کی سنتیں ہیں، اور اولڈ سنتیں ہیں جو ہم آپ کو تماموں میں کوشش کرنی چاہیے اپنے زندگی میں سنت اپنانے کے لیے، اور خاص کر نماز کے پابندی۔ ہمارے نبی جب اللہ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے یعنی 12 ربیع الاول کے تاریخ کو پیر کے دن فرماتے ہیں، الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، نماز یعنی نماز کی حفاظت کرنا، اور تمہارے زیر دست یعنی جو لونڈی ہے، غلام ہے، باندیاں ہیں، حسن سلوک اس کے ساتھ کرنا۔ یہ الفاظ بار بار دوہرا لیتے، اس کا میسج یہ دے رہتے کہ نماز کو ترک نہ کرنا۔ آج دیکھیں جب ہم ریڈ روڈ شو کرتے ہیں، ترنگا لہراتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، عورتوں کو باہر نکل بے پردے کرتے ہیں، ان میں سے 90% نماز ادا نہیں کرتے۔ جمعہ کا دن اگر ہو تو پھر بھی ہم ڈنگے چوٹ میں کہتے ہیں ہم عشق رسول ہے، لیکن جمعہ کی نماز چھوڑتے ہیں، ظہر کی نماز چھوڑ رہے، عصر کی نماز چھوڑ رہے، کہ عاشق رسول پہچانے بالکل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو روڈ شو کرنا، جھنڈا لہرانا، ترنگا لہرانا، جشن عید منانا نبی پر آپ کو مبارک ہو،
آپ کو علماء کہتے ہیں آپ صحیح سمجھتے، آپ کو مبارک، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو صحیح لگتا آپ کیجئے، جس کو صحیح نہیں لگتا وہ نہیں کرے، لیکن اس کو ہم اور آپ ضروری سمجھ کر نماز چھوڑ دینا جو ہمارے نبی خود فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں ٹھنڈک نماز ہے، تو بتائیے ہم کیا عمل کر رہے ہیں؟ دوسری چیز یہ عمل کرنا نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی۔ ہمارے نبی نے نبوت کے بعد 23 سالہ زندہ رہے، لیکن کبھی کوئی روایت نہیں ملتا کہ ہمارے نبی جشن عید میلاد نبی منائے ہیں۔ جس قرآن پاک کی آیت پیش کرتے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تفسیر نعوذ باللہ نہیں جانتے تھے؟ کیا ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، ابو حمزہ، ابی بن، اور اسی طرح کے ہمارے نبی جتنے صحابہ کرام ہیں، کسی کو وہ قرآن پاک کی آیت کے تشریح نہیں معلوم تھی؟ نعوذ باللہ۔ اسی طرح ہمارے نبی کے بعد جو 100 سال زندگی ہے، ہمارے نبی نفاق خیر القرون ہیں، اس زمان نہیں رہا۔ اس کے بعد جو تابعین، تابعین، بڑے بڑے اکابر جس کے ہم مجتہد ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی میں کتابوں میں کوئی روایت نہیں ملتی ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے یہ عمل نہ ہی سنت ہے، نہ ہی مستحب ہے، اور نہ ہی بدعت حسنہ ہے، بلکہ کھلا ہوا بدعت ہے۔ لیکن اس سے ہمیں آپ کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب رہی بات کہ آج کے دن میں ہمیں چند عمل کرنا ہے جو سنتوں کو فوکس دینا ہے، سنتوں کو فوکس دینا ہے جو صحابہ کرام اپنے زندگی میں عطا فرمائے۔ صحابہ کرام نے بہت سارے ایسے روایت ملتا ہے جو عشق رسول کے لیے اتباع میں اتر آئے ہیں۔ ایسے نہیں کہ بس ڈنگی چوٹ میں بتا دیے اور سنتوں کو اپنے پیروں سے کچل ڈال، ایسے نہیں۔ دوسری چیز آج کے دن میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن جشن عید میلاد نبی منایا جا رہا ہے۔ کیا مناتا ہے؟ جشن عید میلاد نبی منانے کے طور پر 2 رکعت شکر نماز ادا کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے بھائی، نبی کے پیدائش کے دن ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں کہ پیر کے روزہ رکھنے کے بارے میں تعلیم فرما۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ پیر کے دن ہمیشہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو ہمارے فرما رہے ہیں کہ پیر کے دن میری پیدائش ہوئی ہے اور اسی دن میرے اوپر وہی نازل ہوئی ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ پیر کے دن روزہ رکھنا سنت مبارکہ ہے، لیکن 12 ربیع الاول کے روزہ رکھنا ہی سنت ہے، اور نہ ہی آج کے دن یعنی 12 ربیع الاول دن کوئی نماز پڑھنا سنت ہے۔ نماز وہی ہے جو مکمل نماز آئی جو ہمارے سامنے ہے، ایکسٹرا کوئی نماز پڑھیں گے اس کے دلیل پیش ہوگی، جو دلیل اس کے لیے میں قسم کھا لوں تو پھر کوئی دلیل نہیں ہے۔ شکرانہ طور پر اگر آپ ایسے نماز پڑھنا چاہے، نفل نماز پڑھنا چاہے، اللہ کے نبی ہمارے اوپر آئے ہیں، احسان کرم، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جب جماعت کی شکل اختیار کیجیے گا تو پھر آپ کے لیے دلیل ضرورت پیش آئے گی۔ دوسری دلیل یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ بھائی اس میں منع کہاں کیا گیا ہے؟ تو پھر ایک سوال ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں میرے بھائی، سب کیا کرتے ہیں؟ اذان اور تکبیر کے ساتھ، اقامت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں۔ تو پھر آپ اس کو آغاز کر دیں، شروع کر دیں، اس کے بارے میں ہم اذان دینا شروع کر دیں اور تکبیر دینا شروع کر دیں۔ ہم لوگ تو الحمدللہ نہیں کریں، کیونکہ ہم لوگ صحابہ اور رسول اللہ سے ماننے والے، اتباع کرنے والے، ہم لوگ انبخت نہیں ہیں۔ اگر آپ کو پسند ہے تو آپ شروع کر دیں، کیا بولیے گا؟ نہیں رسول اللہ نہیں کیا، تو یہی ہم سمجھا رہے ہیں بھائی، جب رسول اللہ نے کوئی عمل کو نہیں کیا ہے تو پھر ہم اس کو نہیں کر سکتے۔ اب یہ سوال پیدا ہوگا بھائی پھر دیوبندی لوگ جو ختم بخاری کرتے ہیں، تبلیغ جو اجتماع کر رہے ہیں، 3 جماعت میں آ رہے ہیں، تو میرے بھائی اس میں ایک ہی سوال کہوں گا کہ ان تمام عمل کو جو کرتے ہیں ہم اس کو واجب فرض قرار نہیں دیتے، ہم دین کو سیکھنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جیسے کوئی اگر 12 ربیع الجشن نہیں منا رہا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ شیطان کا بھائی قرار دے رہے ہیں، گستاخ رسول قرار دے رہے ہیں، آپ تو اس کو نعوذ باللہ کافر قرار دے رہے ہیں معذرت کے ساتھ، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم کسی کو بھی نہیں کہا گا 3 جماعت نہیں جائے گا تو کافر ہو گیا، نعوذ باللہ نہیں۔ ابو جہل سے دوستی ہو گیا تو شیطان کا بھائی بن گیا، شیطان چلا بن گیا، کبھی نہیں بولتے۔ ایک دین کو پرچار کرنے کے ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں اگر آپ 12 ربیع الاول کے دن آنے والے کو استقبال کرتے ہیں، نہ آنے والے کو کوئی مسئلہ نہیں کرتے ہیں، اور زیادہ اس طرح ہوا نہیں ہے، اس سے کچھ میسج پہنچنا چاہتے ہیں، دین آپ کو سکھانا چاہتے ہیں، نماز سیکھ رہا ہے، کوئی قرآن پاک تلاوت سیکھ رہا ہے، کوئی نماز کے پابندی ہو رہا ہے، تہجد رہا ہے وغیرہ وغیرہ، تو بالکل مبارک ہے۔ اس لیے اگر اس میں اگر ہم اور آپ نماز جیسی چیز کو شروع کرنے کے 2 رکعت نماز ادا کریں گے تو پھر بدعت ہو جائے گا، اور حضور خود فرما دے کل بدعت ضلالہ اور کل ضلالۃ فی النار، جو نئی بات، ہر ایک نئی بات گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کو لے جانے والی ہے۔ دوسری آخر میں ان مسلمانوں کا میسج کروں گا جو غیر مسلمانوں کا تہرا پر خوشیاں منا رہے تھے، جیسے کہ آپ دیکھیے گا کاوڑ یاترا میں کیا کرتے ہیں مسلمان؟ پھول برسا رہے ہیں، لے دنا پھول برسا کیوں؟ بھائی چارگی نبھانے کے لیے۔ اگر کوئی کالی ماں کو جو بھگوان وہ جا رہا ہے سرسوتی پوجا میں جو جاتا ہے، جا رہے ہیں اس پر کیا کہتے ہیں؟ پھول برسا رہے اوپر سے، اور کیا کر رہے ہیں بھائی؟ بھائی چارگی اظہار کر رہے ہیں۔ تو ان احمقوں کو کہوں گا کہ بھائی آپ پر جو ظلم تشدد ہو رہا ہے انہی احمقی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کہاں آپ 12 ربیع الاول کے ریلی پر پھول برسا نہیں پا رہے ہیں، کہاں اجتماع جو ہو رہا ہے اس پر پھول برسا نہیں پا رہے ہیں، یا ہمارے اہل حدیث بھائی کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس پر آپ علماء کر پھول برسا رہے نہیں۔
آپس میں بھائی چارگی نہیں کرنا ہے، ان سے بھائی چارگی کرنا ہے جو ہمارا آپ کا قبر کھودنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ اس لیے یہ تمام چیزیں احمقانہ ہیں، بیوقوفی ہے، مسلمانوں دین سے دوری کی پہچان۔ اس لیے جو حضرات پھول کا معاملہ میں کام کر رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا بھائی ابھی تک آنکھ کھولیے اور یہ بھائی چارگی اپنے طاق میں رکھیے، محبت رکھیے، عقیدت رکھیے، ان کا ہیلپ کیجیے، لیکن پھول والا جو ان کے تہوار میں آپ شامل ہونا یہ مطلب 100% غلط اور گناہ کام۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ پہلا کام ہے کہ ہم آج کے دن خصوصی طور پر درود شریف زیادہ پڑھنا چاہیے، پڑھیں، اس کے لیے صدقہ خیرات کریں، نماز کی پابندی کریں، سنت زندہ کرنے کی کوشش کریں، اور صرف آج کے دن کے لیے، باقی کل سے پھر ہم ننگا گھومے کوئی مسئلہ نہیں ہے نا میرے بھائی، نعوذ باللہ ذالک، استغفر اللہ۔ تو آج کے دن جس طرح سنت زندہ کرنا، درود شریف پڑھنا، اچھا عمل کرنا جس طرح ثواب ہے، کل بھی ثواب ہے، 365 ثواب ہے، صرف ایک دن فکس کر لینا میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ہی دین کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں آپ کو صراط مستقیم چلنا آسان فرمائی، آمین۔ دعا کی درخواست، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔